انکوائری کون کرتا ہے اور FIR کیسے ہوتی ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں عدالت کے سوالات۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں مختلف سوالات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کی، جس دوران وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے آرمی ایکٹ اور پولیس FIR میں چارج فریم سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ آرمی ایکٹ میں انکوائری کون کرتا ہے؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ چارج کے بعد انکوائری کمانڈنٹ آفیسر کرتا ہے۔ تفتیش کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے۔ جسٹس مسرت نے سوال کیا کہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد انکوائری کس سے کرتے ہیں؟ FIR کیسے ہوتی ہے؟ خواجہ حارث نے بتایا کہ اس کے لیے لفظ چارج استعمال ہوتا ہے اور چارج کی بنیاد پر تفتیش کی جاتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخال نے ریمارکس دیے کہ جب تک الزام نہ ہو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں کہا جا سکتا، چارج فریم ہونا ضروری ہے۔ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیس۔ اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، یہ کہنا ہے جج آئینی بینچ کا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس پر عدالت نے کہا کہ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے ہیں تو پھر شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ماضی میں قرار دیا گیا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخال نے کہا کہ وزارت دفاع کیا ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف کوئی جرم ہوا تو خود جج بن کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدالت کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئین سوال ہے، قانونی فارم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس جمال مندوخال نے کہا کہ آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آرمی ایکٹ صرف آرم فورسز تک ہی محدود نہیں، مختلف کیٹیگریز شامل ہیں۔ اس موقع پر جسٹس جمال نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 3(8) فوج کے ڈسپلن کی کارکردگی کے حوالے سے ہے۔ کیا فوجداری معاملے کو آرٹیکل 3(8) میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ آئین میں شہریوں کا نہیں، پاکستان کے شہریوں کا ذکر ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے شہری۔ اس پر جسٹس مندوخال نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شخص اگر فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ کوئی شہری روکنے کے باوجود فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کا الزام پر شہری کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ تو سب سے اہم سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سوال کا جواب بہت سادہ ہے۔ اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا۔ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا؟ اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے۔ جسٹس مسرت نے کہا کہ اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال نے کہا کہ آرمی ایکٹ آرم فورسز کو فوج کے ڈسپلن میں لانے کے لیے لایا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں 14 سال تک مارشل بھی نافذ رہا۔ فرض کریں ایک چیک پوسٹ پر عام شہری کی کوشش کرتا ہے کہ آپ بھی آرم فورسز کے فرائض میں خلل ڈالنے کا مترادف ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سویلینز کے خلاف ملٹری کورٹ کے فیصلوں سے متعلق مذمتی قرارداد منظور۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے سویلینز کے خلاف ملٹری کورٹ کے فیصلوں سے متعلق مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد حکومتی رکن عبدالسلام نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ملک میں عدالتی نظام انصاف موجود ہے، شفاف ٹرائل ہر شہری کا حق ہے۔ محب وطن شہریوں اور سیاسی ورکرز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئیں۔ قرارداد کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ ایوان وفاق سے ملٹری کورٹ کے غیر آئینی فیصلے واپس لینے کی سفارش کرے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ ملٹری کورٹ جانبدارانہ اور غیر
قانونی فیصلے واپس لے۔ قرارداد میں 9 مئی کے حوالے سے شفاف انکوائری کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ قرارداد پر مسلم لیگ نون کے MP جلال خان کے دستخط موجود ہیں، تاہم جلال خان کا دعویٰ ہے کہ قرارداد پر موجود ان کے دستخط جعلی ہیں۔ تو ناظرین، ملٹری کورٹ کے ان فیصلوں کے بارے میں اور ملٹری کورٹ کے فیصلوں سے مزاحمتی قرارداد منظور ہونے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔